السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، قرآن کریم کی منتخب آیات کی تفسیر کے ساتھ خلیق الرحمن آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج ہم سورہ ہود سے آغاز کرتے ہیں۔ سورہ ہود کی ابتدائی آیات اہم ترین آیات ہیں۔ انشاءاللہ جب اللہ مفصل تفسیر کا موقع دیں گے، ہم تسلسل کے ساتھ قرآن کریم کی تفسیر پہ بات کریں گے۔ رمضان کے بعد اللہ نے موقع دیا تو پھر انشاءاللہ تمام صورتوں پہ تفصیل سے بات ہوگی۔ سورہ ہود کی جو یہ ابتدائی آیات ہیں، دراصل یہ آنے والی تمام جو آیات ہیں سورہ ہود کی، ان کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، ان کا خلاصہ ہے۔ سورہ ہود میں 7 انبیاء کے قصے بیان ہوئے ہیں، واقعات بیان ہوئے ہیں۔ وہ واقعات تمام سورہ ہود کی ابتدائی آیات کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، لیکن اب ان پر تفصیل کا موقع نہیں۔ لیکن چونکہ یہ آیات انتہائی اہم ہے تو میں اسی کی تفسیر پر اکتفا کر لیتا ہوں۔ سنتے جائیے۔ اللہ کی ذات مجھے، آپ کو، ہم سب کو قرآن کریم سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الف لام میم، الف لام را، کتاب احکمت آیاتہ۔ یہ ایسی عظیم ترین کتاب ہے جس کی آیات کو محکم بنا دیا گیا ہے۔ ثم فصلت، پھر اس کی تفصیل بھی کر دی گئی ہے۔ کس ذات کی طرف سے؟ من لدن حکیم خبیر، اس ذات کی طرف سے جو حکیم ہے، دانا اور بینا ہے، اس ذات کی طرف سے جو خبیر ہے، ہر چیز سے باخبر ہے۔ احکمہا حکیم وفصلہا خبیر، ان آیات کو محکم بنانے والی ذات حکیم ہے، ان آیات کی تفصیل بیان کرنے والی ذات خبیر ہے۔ حکیم کا تعلق احکمت سے ہے، خبیر کا تعلق فصلت سے۔ ان آیات کو محکم بنایا گیا، پختہ بنایا گیا۔ کس حوالے سے؟ کہ ان آیات میں کوئی باہم تصادم نہیں، تناقض نہیں، آیات کا مضمون آپس میں ٹکراتا نہیں، فصاحت اور بلاغت کے انتہائی معیار کے اوپر ہیں۔ یہ ہر لحاظ سے یہ پختہ ہیں، اپنے زور بیان میں، اپنے حقائق بیان کرنے میں اور باہمی ٹکراؤ سے بچنے میں، ہر لحاظ سے یہ آیات محکم ہیں۔ احکمت آیات، ثم فصلت، پھر ان آیات کی تفصیل بھی کی گئی ہے۔ پہلے ان آیات میں اجمال ہے، پھر ان آیات میں تفصیل ہے۔ پھر محکم بنانے والی ذات حکیم ہے، تو محکم کے اندر حکمت کا معنی خود بخود آ گیا کہ یہ صرف محکم نہیں ہے، اس کی تمام باتیں حکیمانہ بھی ہیں، کیونکہ محکم بنانے والی ذات حکیم ہے۔ ثم فصلت، پھر ان آیات کی تفصیل بیان کر دی گئی ہے۔ تفصیل بیان کرنے والی ذات بھی خبیر ہے، تفصیل میں کسی قسم کی لغزش کا کوئی بھی امکان نہیں۔ یہ تو ہو گئی تفسیر احکمت آیات ثم فصلت کی ایک۔ اب ایک اور تفسیر بھی ہے، اس حوالے سے میں 2-3 باتیں آپ کے سامنے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں۔ احکمت، یہ احکام سے ہے۔ احکام جو ہے محکم، اس احکام کے اندر اجمال کا مطلب بھی ہے۔ اجمال فصیلت سے بھی پتہ چل جاتا ہے، لیکن خود احکام کے اندر بھی اجمال ہے۔ کپڑے کو خوب ٹھوک کر کیا کہتے ہیں بنا جائے، اس کو گف بنا دیا جائے، تو اس کے لیے بھی احکام کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو کیا مطلب؟ یہ ایسی عظیم ترین کتاب ہے جس کی بنیادی تعلیمات انتہائی مختصر جملوں میں، مختصر صورتوں میں بیان کر دی گئی ہیں۔ سب سے پہلے احکمت آیات، آپ دیکھ لیں، مکی صورتیں مختصر ہیں، جامعیت اور اعجاز کا نمونہ ہے۔ قل یا ایھا الکافرون کو دیکھ لیں، قل ھو اللہ احد اللہ الصمد کو دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی سب سے پہلے وہ آیات اتاری ہیں جو انتہائی مختصر ہیں، لیکن تمام عقائد اسلام کو کی جامعیت رکھتی ہیں اپنے اندر۔ یہ تھی لوگوں کے لیے سہولت،
یہ مجھے آپ کی آواز آ رہی، میں ڈسٹرب ہو رہا ہوں، اس سے میں ڈسٹرب ہو رہا ہوں، آواز کم کریں۔ تو دیکھیں نا، یہ ڈسٹربنس ایسی چیز ہوتی، ساری بات ہی میرے ذہن سے نکل گئی، میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ تو ان آیات کے اندر جو مکی آیات ہیں ان کے اندر اجمال ہے، انتہائی جامع ترین جملے استعمال کر کے قرآن کے بنیادی عقائد کو ان مختصر ترین جملوں میں سمو دیا گیا ہے، اور یہی طریقہ ہے تعلیم کا کہ بنیادی چیزیں اے بی سی کی طرف واضح کر دی جائیں۔ یہ طریقہ اللہ نے اختیار کیا، لیکن اللہ کے اس طریقے کو نبی نے اختیار کیا، صحابہ نے اختیار کیا، اور صحابہ کی جو ایک کیا کہتے ہیں روایت ملتی اثر، اس کا مطلب بھی یہی ہے، تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، ہم نے ایمان پہلے سیکھا، قرآن بعد میں سیکھا۔ کیا مطلب؟ قرآن میں سے ایمان کے پورشن کو پہلے سیکھا، باقی قرآن کو بعد میں سیکھا، یعنی ایمان کے پورشن کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے مختصر ترین جامع ترین جملوں کے اندر سمو دیا اور بیان کر دیا۔ بالکل اسی طرح جس طرح الف با تا سا نورانی قاعدہ آپ کسی بچے کو پڑھاتے ہیں تو ان 29-30 حروف تہجی کے اندر پوری زبان سمو دی گئی ہے۔ اب حروف تہجی جو پڑھنے کے بعد آگے جو کچھ پڑھے گا، دراصل وہ حروف تہجی کی ہی تو تفصیل ہے، اور کیا ہے، سب کچھ حروف تہجی پر مبنی ہے۔ بالکل اسی طرح اسلامی عقائد کی مثال یہی ہے کہ عقائد کو اس طرح بیان کر دیا گیا ہے جس طرح بچے کو 29-30 حروف تہجی سکھا دیے جاتے ہیں۔ پھر پورا جو نظام اسلام ہے اور مکمل طور پہ اسلام کی تمام تر تفصیلات وہ جو حروف تہجی کی طرف بیان کر دی گئی ہیں، اسلام کی بنیادی باتیں انہی پر پھر ساری کیا کہتے ہیں منحصر ہوتی ہیں، انہی پہ جا کے انہی پر ان کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ شاید میں آپ کو اپنی بات سمجھا سکا ہوں کہ یا نہیں، تو پھر میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ احکمت کے اندر مختصر ترین جملوں کے ذریعے، احکمت سے یہ بتایا گیا ہے قرآن کریم کے بنیادی عقائد کو، اسلام کے بنیادی نظریات کو مختصر ترین جملوں کے اندر سب سے پہلے سمجھا دیا گیا۔ جب یہ بات اچھی طرح عقیدہ بیٹھ گیا، توحید، رسالت، آخرت، اس کے بعد انہی مختصر ترین جملوں کی گریجولی آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ تفصیل کرنی شروع کر دی، اور یہاں تک کہ اسلام جو ہے پورے ایک نظام زندگی، دستور حیات کی شکل میں سامنے آ گیا۔ یہ ہے اصل میں شکل، اس کو قرآن بیان کر رہا ہے، احکمت آیات ثم فصلت، اور یہی طریقہ اللہ کے نبی نے اختیار کیا، اللہ کے اختیار کرنے کی وجہ سے، یہی صحابہ نے اختیار کیا۔ بعد والوں کو بھی جو جن کو اسلام کی دعوت دی جاتی تھی، سب سے پہلے ان کو ایمان مختصر جملوں میں سمجھا دیا جاتا تھا، ایمان کیا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے اے بی سی، الف با تا سا۔ لیکن افسوس، بعد کے ادوار میں یہ طریقہ نہیں رہا، فلسفیانہ پیچیدگیاں، موشگافیاں، پتہ نہیں کیا کچھ آ گیا، بلکہ آج بھی معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، علماء کی بہت بڑی تعداد عقائد کو بیان ہی نہیں کرتی، ڈرتی ہے، یا خود اس کو عقائد کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ سیدھی بات ہے، میں لگی لپٹی رکھے بغیر کہہ رہا ہوں، علماء کی ایک بہت بڑی تعداد کو عقائد کا پتہ بھی نہیں کہ سمجھانا کیسے، سمجھنا کیسے، اور جن کو عقائد کا پتہ ہے ان کو سمجھانا نہیں آتا کہ سمجھانا کیسے۔ ان کے 1 گھنٹے کی پوری تقریر کا آپ جائزہ لے کے دیکھیں تو کام کی باتیں 2 منٹ کی نکلتی ہیں۔ کیا یہ ظلم نہیں ہے کہ ایک مقرر کھڑے ہو کے تقریر کرتا ہے، ایک خطیب کھڑے ہو کے خطاب کرتا ہے، اس کے 1 گھنٹے کی اگر پوری تقریر کا خلاصہ نکالا جائے، اس کے لطیفوں کو، اس کے شگوفوں کو، اس کی کہانیوں اور واقعات کو، اس کے اٹھک بیٹھک کو، آگے پیچھے ہونے کو، دائیں بائیں مڑنے کو، ساری چیزیں آپ نکالنے کے بعد اگر آپ کو خلاصہ نکالیں گے تو 2 منٹ کی بات نکلے گی۔ یہ ظلم نہیں ہے؟ خصوصاً اس دور میں، جس دور میں ہم جی رہے ہیں، لوگوں کے پاس وقت ہی نہیں ہے، لوگ دین کو وقت دینے کے لیے تیار بھی نہیں ہیں، ہم کہانیوں میں لگ جاتے ہیں، ہم ایسی تفصیلات میں لگ جاتے ہیں کہ 1 گھنٹے میں ہم پورے قرآن کے عقائد اس کو سکھا سکتے ہیں، لیکن ہم 1 گھنٹے میں ایک عقیدے کی تشریح کرتے ہوئے جاتے ہیں، بڑے فخر سے کہتے ہیں جی دیکھو جی فلاں عالم ہے، اس نے ایک لفظ کی تشریح پر 4 گھنٹے لگا دیے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ 4 گھنٹے میں کیا کچھ نہیں بیان ہو سکتا تھا۔ علمیت جھاڑنا یا ایک لفظ پر پورے قرآن کو لے کر آنا، یہ کوئی کمال کی باتیں نہیں ہیں، یہ ایسی ہی باتیں ہیں۔
کمال یہ ہے کہ مختصر ترین وقت میں آپ جامع ترین بات کر جائیں. خیر الکلام ما قل و دل، بہترین کلام وہ ہے جو الفاظ میں قلیل ہوتا ہے اور دلالت کے اعتبار سے انتہائی کثیر ہوتا ہے. نبی علیہ السلام کی خصوصیت یہ ہے، اوتیت جوامع الکلم، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے مجھے جوامع الکلم عطا کیے گئے ہیں، ایسے کلمات عطا کیے گئے ہیں جو ہیں تو بڑے مختصر الفاظ میں لیکن وہ معانی کا سمندر رکھتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم جناب علی ایک لفظ کو لے کر اس کی تفصیل ہی کرتے چلے جاتے ہیں، اس کی تفصیل ہی کرتے چلے جاتے ہیں. نبی کا طریقہ ہم اپنانے کے لیے تیار نہیں ہیں. آج بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ وہ عقائد جن پر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے، جس میں سر فہرست توحید خداوندی ہے، جو انبیاء کی میراث ہے، توحید سر فہرست، آخرت سر فہرست، رسالت، ختم نبوت. پھر ختم نبوت کا معنی اچھی طرح بیان کرنا کہ ختم نبوت کا معنی کیا ہے. ختم نبوت کا معنی صرف یہ نہیں اللہ کے نبی آخری اس کے بعد نبی نہیں آئے گا، یہ تو بڑی مبہم سی بات ہے. بالکل ٹھیک ہے لیکن بڑی مبہم ہے. ختم نبوت کہ حضور پر وحی کا سلسلہ رک گیا، اب آگے وحی نہیں ہے. لا الہ الا اللہ. تو قرآن کے جو بنیادی عقائد ہیں آج بھی ضرورت اس بات کی ہے ان بنیادی عقائد کو انہی مختصر ترین صورتوں کی روشنی میں سمجھایا جائے جو سب سے پہلے اتری تھی. ٹھیک. اب چونکہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا عربیت کا، تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اردو دان، اسی طرح کوئی بھی زبان ہے، کسی بھی زبان میں آپ سمجھانا چاہتے ہیں تو قرآن کریم کے موٹے موٹے عقائد کو جن پر کفر و اسلام کا دار و مدار ہے چن کر سوچ سمجھ کر جامع معنی فصیح تحریر بنائے اور 2-3 صفوں کے اندر، 1-2 صفوں کے اندر اسلام کے عقائد کو سمودیں اور انہیں ایسے یاد کرائیں جیسے کسی بچے کو الف با تا ثا ABC یاد کروائی جاتی ہے. بطور اس کو متن کا درجہ دے دیں، ٹیکسٹ کا درجہ دے دیں، اس طرح یاد کروائیں. یہ ہے طریقہ، یہ نبوی طریقہ ہے، یہ قرآنی طریقہ ہے، یہ اللہ نے طریقہ اختیار کیا ہے. جب وہ عقائد اچھی طرح دل میں بیٹھ جائیں، حافظے میں مضبوط ہو جائیں، تو وہ عقائد جو آپ نے اسے 2 صفوں میں سمجھا دی ہیں، اب آپ ان کو 200 صفحات تک بھی لے جائیں، 2000 صفحات تک بھی لے جائیں، بلکہ 2 لاکھ صفحات تک بھی لے جائیں، کم ہے. اب کرتے جائیں. آپ عقیدہ طحاویہ نہیں دیکھتے کتنی مختصر ہے، لیکن آپ اس کی عربی شروحات کو اٹھا کے دیکھ لیں. میں اردو شروحات کی بات نہیں کر رہا، عربی شروحات کو اٹھا کے دیکھ لیں. لا الہ الا اللہ. تو حضرات محترم، میں نے ساری دیر اس پر اس لیے لگائی کہ آج ہمارے علماء کو یہ طریقہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے اپنے دروس کے اندر کہ وہ سب سے پہلے عقیدے کو، اور وہ عقیدے کو بالکل چند جملوں میں سمو کر بیان کریں. جب رچ بس جائے پھر آگے چلیں. یہ کام انفرادی بھی ہوگا، یہ کام اجتماعی بھی ہوگا، یہ کام خلوت میں بھی ہوگا، یہ کام جلوت میں بھی ہوگا. نوح علیہ السلام کی تبلیغ کے طریقہ کار کو دیکھ لیں، سورہ نوح میں انشاءاللہ ہم وہاں پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم اس پر بھی بات کریں گے. یہ قرآن کا طریقہ ہے. احکمت، پہلے اجمال، ثم فصلت، پھر اسی اجمال کی تفسیر. ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسری بات اس سے کیا سمجھ آئی کہ اسلامی نظام کے اندر کس چیز کو کیا اہمیت حاصل ہے اس کی درجہ بندی بھی سمجھ میں آ گئی. اسلامی نظام کے اندر دیکھیں عقائد بھی ہیں، اعمال، اخلاق، معاملات بھی ہیں، اور اسلامی نظام کے اندر حکومت کا نظام بھی ہے. تو سب سے پہلے آپ کیا کریں گے؟ سب سے پہلے آپ فضائل سکھائیں گے، امانت، صداقت سکھائیں گے. لوگوں کو کہیں گے جھوٹ نہ بولو، سچ بولو، شراب نہ پیو، سود نہ کھاؤ، یہ کہیں گے؟ نہیں. سب سے پہلے آپ لوگوں کو شرک سے روکیں گے، توحید کے کانسیپٹ کو کلیئر کریں گے، کیونکہ یہ نبوی طریقہ ہے. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. سب سے پہلے آپ کو عقیدہ سمجھانا ہوگا. تو عقیدہ سمجھاتے ہی آپ اقامت دین کے لیے کھڑے ہو کے تلوار اٹھا کے فوراً نظام زندگی میں اسلام نافذ کریں گے؟ نہیں. عقیدہ سمجھا کے اخلاق، اعمال، معاملات یہ کرتے چلے جائیں گے، عبادات. ٹھیک ہے. پھر اس کا یہ ساری چیزیں نتیجہ خیز ہوتی ہیں اسلام کے پورے نظام زندگی اور اسلام کے نظام حکومت پہ جا کے. ترتیب یہ ہے. اور آج بدقسمتی سے جتنی بھی بڑی بڑی دینی تحریکیں ہیں انہوں نے اپنے مزاج کے مطابق دین کے مختلف پورشن کو اچک لیا ہے، لے لیا ہے،
اور پھر اس دین کے شعبے کو ہی حرف آخر قرار دے کے ترتیب کو مسخ کر کے دین کی خدمت کر رہے ہیں. یہی وجہ کہ نتیجہ سامنے نہیں آ رہا. آپ ہماری ان دینی سیاسی جماعتوں کو دیکھیں جو اقامت دین کا نعرہ بلند کرتی ہیں. اللہ توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں بھی کام کرنے کی توفیق دے. اللہ ان کے ساتھ ان کے ہاتھ بٹانے کی ہمیں بھی توفیق دے. ہمیں بھی اللہ کام کرنے کی توفیق دے. لیکن آپ دیکھیں کہ میں نام نہیں لیتا بعض مشہور جماعتوں کا, مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے, اقامت دین کے لیے اٹھی ہوئی ہیں اور لوگوں کو اٹھا بھی رہی ہیں, لیکن وہ بدعقیدہ لوگوں کو بھی اپنے ساتھ جمع کرتے ہیں. وہ ایسی جماعتیں کرتی ہیں, ضرور کریں, لیکن بدعقیدہ لوگوں کو پہلے عقیدہ ٹھیک کریں. نہیں کرتی. وہ اسلام کا سیاسی نظام میں زندگی سمجھانے میں ان کا سارا وقت لگ جاتا ہے. وہی بندہ جس نے ایک 30 سال 20 سال 10 سال 5 سال اس جماعت کے طلبہ ونگ میں گزارا ہوتا ہے, لیکن چونکہ وہ اپنے پس منظر میں بدعقیدہ ہوتا ہے, اس کے عقائد میں بدعات ہوتے ہیں, خرافات ہوتی ہیں, ان کو مٹانے کی محنت نہیں کی ہوتی ہے. وہ اس جماعت میں شامل ہوتے ہوئے بھی بدعتی ہوتا ہے, وہ اس جماعت میں شامل ہوتے ہوئے بھی شرک کا ارتکاب کر رہا ہوتا ہے, اور اس جماعت سے استعفا دیتا بھی ہے تو پھر بھی وہ بدعات کا ارتکاب کرتا ہے. اس کا مجھے اس لیے خیال آیا, کل پرسوں ایک چینل کے اندر ایک وزیر بے ضمیر تو خیر نہیں کہوں گا, نعوذ باللہ, ایک وزیر با ضمیر کہہ دیں یا جو بھی کہہ دیں, بیٹھ کے وہ نعت پڑھ رہے تھے. نعت سے پہلے انہوں نے جس انداز کا کلام پڑھا, اور پھر مجھے ان کا پرانی جماعت یہی ہے, وہ کون سی اسلامی جماعت کے اندر وہ تھے, ان کی اتنی بھی محنت نہیں ہوئی کہ وہ نعت بھی درست طریقے سے پڑھ سکے, بدعات سے پاک کرتے ہوئے نعت کو پڑھ سکے. یہ بہت بڑی کمزوری ہے, بہت بڑی کمزوری ہے. جنہوں نے اقامت دین کو ہدف بنایا کہ اسلام کا نظام حکومت کو قائم کرے, وہ نظام حکومت کو انہوں نے ایسا فوکس کیا ہوا ہے کہ جو عقیدہ اس نظام حکومت سے بھی اعلیٰ افضل اور برتر ہے, اس کو وہ نظر انداز کر کے بیٹھے ہوئے. آپ دیکھیں نا, ہم نے کل ہی پڑھا, موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو آخری 2 نکاتی حل کیا پیش کیا تھا. فرعون کے مظالم سے تنگ آ کے اللہ کے حکم سے کیا پیش کیا تھا؟ خفیہ طور پر اپنے گھروں کو عبادت گاہ بنا لو, توکل کرو, بس. اب نظام حکومت میں تو موسیٰ علیہ السلام تبدیلی نہیں لا سکے تھے اس وقت تک, بلکہ فرعون کے ہاں تو تبدیلی آئی نہیں سکی تھی. فرعون کو تو پھر اللہ نے غرق کیا, ٹھیک ہے نا. تو موسیٰ علیہ السلام نے انہیں کہا گھروں میں بیٹھ کر خفیہ طور پر عبادت کرو, تو کیا وہ پکے مسلمان نہیں تھے؟ تو موسیٰ علیہ السلام تو اس وقت تک تو نظام حکومت دے ہی نہیں سکے تھے. تو کیا وہ لوگ جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے مسلمان نہیں تھے؟ لیکن وہ تو نظام حکومت قائم ہی نہیں کر سکے تھے. نظام حکومت قائم نہ ہو, بندہ پھر بھی مسلمان رہتا ہے. اخلاق ٹھیک نہ ہو پھر بھی مسلمان رہتا ہے. کردار ٹھیک نہ ہو پھر بھی مسلمان رہتا ہے. معاملات ٹھیک نہ ہو پھر بھی مسلمان رہتا ہے. عقیدہ توحید ٹھیک نہ ہو کافر مشرک ہو جاتا ہے. عقیدہ رسالت ٹھیک نہ ہو کافر ہو جاتا ہے. عقیدہ آخرت ٹھیک نہ ہو کافر ہو جاتا ہے. یہ تو حد فاصل ہے. نظام حکومت بعد کی بات ہے, اخلاقیات بعد کی بات ہے, معاملات بعد کی بات ہے. ترتیب میں عقیدے کو سب سے پہلے رکھیں, عقیدے کی درستی, پھر اس کے بعد اخلاقیات, معاملات, اعمال اور کردار کی درستی, پھر یہ ساری چیزیں کیا کہتے ہیں اقامت دین کا حصہ بنتے ہوئے نظام حکومت کے پر جا کر نتیجہ خیز ثابت ہوتی ہیں. پھر ہمارا ایک وہ طبقہ ہے جو عقیدے کو چھوڑ کر اخلاق کو لے کر بیٹھا ہوا ہے, بس وہ فضائل سے باہر نکلنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. ایمان کا نام تو لیتا ہے لیکن ایمانیات پہ محنت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ یہ ضرور کہتا ہے دکان سے کچھ نہیں ہوتا, مکان سے کچھ نہیں ہوتا, اللہ مزید توفیق عطا فرمائے, لیکن وہ یہ نہیں کہہ سکتا اس قبر سے کچھ بھی نہیں ہوتا, اس صاحب قبر سے کچھ بھی نہیں ہوتا, یہ صاحب قبر تمہاری تمہاری احتیاجی کو دور نہیں کر سکتا. اس صاحب قبر, اس قبر پہ آ کے تم جتنے بدعات کرتے ہو, جتنے تم چراغاں کرتے ہو, اور جتنی یہاں تم اپنی کیا کہتے ہیں تمنائیں پوری کرنے کی کوشش کرتے ہو, تم دیگیں چڑھاتے ہو, تم نظر و نیاز منت منوتی اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے نام پہ کرتے ہو, تم نے یہاں بدعات کا بازار گرم کیا ہوا ہے, تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. وہ اس پر انگلی رکھنے کے لیے تیار ہی نہیں کہ نہ دل آزاری ہوگی. بہرحال یہ نبوی طریق نہیں, آپ جتنی مرضی محنت کر لیں, اللہ تعالیٰ ان محنتوں کو قبول فرمائے. نبوی طریق یہ ہے سب سے پہلے عقیدے پہ محنت, اخلاقیات, معاملات, کردار, پھر یہ ساری چیزیں اقامت دین کا حصہ بنتے بنتے نظام زندگی پہ جا کر منتج ہو جاتی ہیں. اس ترتیب کو سامنے رکھنا ہوگا, اور اللہ تعالیٰ نے اسی ترتیب کو سامنے رکھا. آگے چلتے ہیں. 2 باتیں ہو گئیں. تیسری بات جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہی ہے, اللہ تعالیٰ نے موٹے موٹے بنیادی عقائد کو سب سے پہلے
مختصر ترین جملوں میں سمو کر اپنے بندوں کو یاد کروا دی اپنے نبی کے ذریعے. ٹھیک، نظام تعلیم میں بھی خصوصاً میں اپنے درس نظامی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. نظام تعلیم میں بھی ہمارے پرانے بزرگوں کا یہی طریقہ تھا. آج یہ طریقہ کم ہو گیا ہے. اللہ مجھے توفیق عطا فرمائے کہ میں کیا کہتے ہیں ایک اپنے مستقبل کے نئے ادارے کے اندر اس کو میں اس طریقے کو رائج کر سکوں. یہ کہ ہر علم کے متن کو پہلے حفظ کروا دیا جائے، ازبر کروا دیا جائے. فقہ، اصول فقہ، تفسیر، حدیث، جو بھی ہے جو اس کا متن ہے، یعنی ہر علم کا جو متن ہوتا ہے وہ بڑا مختصر ہوتا ہے. اس کی جو اساسیات ہوتی ہیں، منطق ہو گئی، اس کی جو اساسیات ہیں اس کو قابل فہم متن، یہ سلم العلوم کا متن نہیں جو دماغ کو خراب کر کے رکھ دے اور کاغذ پہ سارا رحم ہوتا ہے. میں سلم کے متن کی بات نہیں کر رہا، وہ متن کو میں متن ہی نہیں سمجھتا. سمجھ آئی؟ وہ متن جو سمجھ آیا. آپ دیکھیں نا بدایت المجتہد نہایت المقتصد، اس کے متن کو پڑھیں کتنا مزہ آتا ہے. متقدمین کی تحریر ہے. وہ متن یعنی اساسی جو علوم ہیں ان تمام علوم کے متون بنائے جائیں. پہلے متون حفظ کروائے جائیں، اس کے بعد پھر اس علم کی تفصیلات میں بچے کو لے کر جایا جائے. پھر دیکھیں کہ کتنے راسخ العلم علماء سامنے آتے ہیں. اللہ توفیق عطا فرمائے. اس آیت پر اتنی بات کافی ہے. میں تو آج بہت زیادہ بات کرنا چاہ رہا تھا تو شاید میں انہی آیتوں کے اوپر رہوں. اب میں آگے چلتا ہوں کہ کتاب احکمت، یہ عظیم ترین کتاب ہے جس کی آیات کو محکم بنا دیا گیا، جس کے دین کے اساسیات کو مجمل جملوں کی صورت میں سمو دیا گیا. پھر گریجولی درجہ بدرجہ اس کی تفصیل بیان کر دی گئی. کس ذات کی طرف سے؟ اس ذات کی طرف سے جو حکیم ہے، اس ذات کی طرف سے جو خبیر ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن آیات کو محکم بنایا گیا اور جن آیات کی تفصیل کی گئی، جن آیات کے اندر پہلے اجمالی صورت میں عقائد کو سمو دیا گیا، بعد میں تفسیر کر دی گئی، آخر یہ سب کچھ کس چیز کے لیے کیا گیا؟ تفصیل کس چیز کی گئی؟ اجمال کس چیز کا کیا گیا؟ وہ کون سی چیز ہے جس کا اجمال پہلے ہوا؟ وہ کون سی چیز ہے اسی اجمال کے پھر اس کی تفسیر ہوئی؟ جواب یہ اللہ تعبدوا الا اللہ، لا الہ الا اللہ. یہ بات تصویریہ ہے، سمجھ آئی؟ یعنی بِأَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهِ احکمت آیاتُ ثم فصلت بِأَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهِ. محکم آیات کا اجمال، پھر اس کی تفسیر. کس چیز کا اجمال اور کس چیز کی تفسیر؟ اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کا حقدار نہیں، تم نے صرف ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے. پہلے اس کا اجمال بیان ہوا، اللہ کی عبادت، اللہ کے علاوہ تم نے کسی کی عبادت نہیں کرنی. پھر اسی اجمال کی تفصیل من جانب اللہ بیان کر دی گئی. آپ پورے قرآن کو دیکھ لیں، اسی سورہ ہود کو دیکھ لیں، اللہ تعبدوا الا اللہ کی تفصیل پوری سورہ ہود آپ دیکھ لیں. وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا. جتنے بھی ہیں آپ چلتے چلے جائیں، 7 قصے ہیں، سب میں یہ عبادت جڑی ہوئی ہے. یعنی وہ کون سی چیز ہے کہ کیا کہتے ہیں جس کا پہلے اجمال بیان کیا گیا اور پھر اس اجمال کی تفصیل کی گئی. تو کہا اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی. اسلام نے سب سے پہلے اسی ہدایت کا اجمال بیان کیا، اسی ہدایت کو پھر کھول کے بیان کیا. تو یہ بات کیا سمجھ آئی؟ چلیں ایک اور میں اس کی گرامیٹیکلی بتا دیتا ہوں، پھر میں اصل چیز کی طرف آتا ہوں. یا اللہ نہیں لی اللہ نکالے، لام تعلیلیہ. اجمال بیان کیا گیا، پھر تفصیل بیان کی گئی. کیوں اجمال؟ آیات کا اجمال کیوں؟ آیات کی تفصیل کیوں؟ کہا لی اللہ تعبدوا الا اللہ. یہ سارا اجمال اس لیے ہوا، یہ ساری تفصیل اس لیے بیان کی گئی کہ تم ایک اللہ کے سوا کسی کی عبادت بجا نہ لاؤ. ایک اللہ کے سوا تم اپنی تقدیر کا مالک کسی کو نہ سمجھو. ایک اللہ کے سوا مشکلات میں کسی کو اپنا حاجت روا نہ سمجھو. ایک اللہ کے سوا تم کسی کے نام پہ نظر نیاز دیگ منت منوتی نہ دو. ایک اللہ کے سوا تم کسی کے لیے سجدہ نہ کرو. ایک اللہ کے سوا تم کسی کے گھر کے پھیرے نہ دو. آج عورتیں مزارات کے پھیرے لگاتی ہیں، یہ طواف نہیں تو اور کیا ہے؟ پھیرے صرف اللہ کے گھر کے ہیں، روزے رسول کے بھی پھیرے نہیں ہیں. تمام قلبی عبادات، قولی عبادات، بدنی عبادات، مالی عبادات
اللہ تعبدوا الا اللہ، صرف ایک اللہ کے لیے. یہ قرآن کریم کی تمام آیات کا اجمال اور قرآن کریم کی تمام آیات کی تفصیل صرف اور صرف اور صرف اس لیے کہ تم ایک اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو. علی وجہ البصیرۃ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. یہ ہے اللہ تعبدوا الا اللہ. اس سے کیا پتہ چلا حضرات محترم؟ سنیے، قرآن کریم کا بنیادی موضوع توحید، توحید اور صرف توحید ہے. باقی تمام مضامین قرآن کریم کے اس بنیادی موضوع کے مقابلے میں ثانوی حیثیت رکھتے ہیں. آخرت بھی اسی توحید کے لیے بیان ہوئی ہے، رسالت کا بیان بھی اسی توحید کے لیے ہوا، ختم نبوت کا بیان بھی اسی توحید کے لیے ہوا ہے. گزشتہ امتوں کی سرگزشت انجام، اچھا انجام، عبرتناک انجام، اس کا بھی اسی توحید کے لیے بیان ہوا. قرآن کریم کا بنیادی موضوع توحید ہے. یہ آیات بتا رہی ہیں اللہ تعبدوا الا اللہ. اللہ کہتے ہیں میں نے اس قرآن کو پہلے مجمل بیان کیا، پھر اسی قرآن کو میں نے مفصل بیان کیا، صرف اس لیے کہ تم میری عبادت کرو، کسی اور کی نہ کرو. یہ قرآن کریم کا بنیادی موضوع ہے. افسوس صد افسوس، ہزار ہاں ماتم کہ آج قرآن کے اس بنیادی موضوع کو عوام تو عوام، علماء عجم نظر انداز کر چکے ہیں. میں علماء عرب کی بات نہیں کرتا ہوں، وہ ہم سے بہت بلند ہے. ان کی عوام بھی ہمارے بڑے بڑے علماء سے بہت بلند عقیدے کے اعتبار سے، وہ بڑے راسخ العقیدہ لوگ ہوتے ہیں. میں ہر عالم کی بات نہیں کر رہا، یہاں علماء کی بہت بڑی تعداد سے عرب کے عام عوام بھی بہت مضبوط ترین راسخ العقیدہ ہے، راسخ الایمان ہے. لا الہ الا اللہ. آج یہاں کے علماء بھی توحید کو نظر انداز کر کے بیٹھے ہیں، اور جو علماء توحید بیان کرتے ہیں اور عوام الناس ان کا توحیدی بیان سنتے ہیں اور جا کے پھر اپنی مسجد میں جا کے کرتے ہیں، حضرت ہم نے تو فلاں عالم کا بیان سنا ہے، وہ اللہ کی توحید پر بہت اچھا بولتے ہیں، اللہ کی توحید پر بہت اچھا بولتے ہیں. حضرت آگے سے حضرت کو فکر پڑ جاتی ہے. فکر کرنے کے بعد کہتے ہیں کہیں وہ فلاں گروپ سے تعلق تو نہیں رکھتا. اب میں کیا بتاؤں، یہ سوشل میڈیا میں سے زیادہ بات نہیں کر سکتا، آپ تو سمجھ گئے ہوں گے. آپ کی کتنی بدقسمتی ہے کہ آپ نے توحید کو بیان نہ کرنا اپنی علامت بنا لی ہے، اور جن کے بارے میں آپ کہتے ہیں وہ توحید بیان کرتے ہیں، ان کی کتنی خوش قسمتی ہے کہ آپ ان سے حسد رکھتے ہیں اور آپ نے ان کی علامت یہ بیان کر دی ہے کہ وہ توحید بیان کرتے ہیں. توحید 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 ہی کرتے رہتے ہیں. آپ کو جو ناگواری ہو رہی ہے، یہ ناگواری مشرکین مکہ کو ہوا کرتی تھی. مولانا صاحب، یہ ناگواری مشرکین مکہ کو ہوا کرتی تھی. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ. جب ایک اللہ کا ذکر کیا جاتا تھا ان لوگوں کو ناگوار گزرتا تھا. وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. اللہ کے علاوہ دوسری ہستیوں کا ذکر کیا جاتا تھا، پھر یہ کھل جاتے تھے. آج یہی مصیبتیں آئی ہوئی ہیں. اللہ کی توحید ہو، اللہ کی توحید اس دھرتی پر سب سے زیادہ مظلوم ہے. رسول کی رسالت کے بارے میں یہاں کی قوم بہت حساس ہے، ہونا بھی چاہیے. خدا کی قسم، رسول کی رسالت کے بارے میں یہ قوم جتنی حساس ہے نا، اتنی ہی حساسیت یہ توحید کے بارے میں پیدا کر لیں. میں ضمانت دیتا ہوں عرب و عجم میں اس جیسی قوم نہیں ملے گی آپ کو، یہ سب سے آگے نکلے گی. لیکن اس کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے، یہ رسالت میں جتنی حساس ہے اور ہونا چاہیے، توحید بھی اتنی ہی بے حس نہیں ہونا چاہیے. چلیں آگے چلتے ہیں. اللہ تعبدوا الا اللہ. تو میں نے آپ کو بتا دیا، سورہ ہود نے یہ بات کرسٹل کلیئر کر دی کہ قرآن کریم کا بنیادی موضوع توحید باری تعالی ہے. اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اننی لکم منہ نذیر و بشیر. لوگو میں تمہارے لیے نذیر و بشیر بنا کے بھیجا گیا ہوں کہ میں تمہیں بیدار کروں، چکنا کروں، اللہ کے عذاب سے ڈراؤں، نافرمانی کے انجام سے ڈراؤں، تمہیں اللہ کی رضا کی خوشخبری دوں، جنت کی خوشخبری دوں. وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ. اس کا عطف اللہ تعبدو پر ہے. یہ اس کتاب کی اجمال، اس میں بھی دراصل اللہ تعبدو الا اللہ ہی کی تاکید آ رہی ہے. اللہ کو اپنی عبادت کتنی پیاری ہے، اللہ کو اپنی توحید کتنی پیاری لگتی ہے. وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا میں بھی دراصل اللہ تعبدو الا اللہ کی تاکید ہے. اللہ کہتے ہیں ہم نے یہ کتاب اتاری اس لیے، اس کا اجمال کیا اس لیے، پھر اس کی تفصیل کی اس لیے
کہ تم وَأَنِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، تم اپنے پروردگار کے حضور اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرو، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر پلٹ کر اس کی بارگاہ میں آؤ۔ کیا مطلب؟ ہم نے یہ کتاب اتاری اس لیے، یعنی انستغفروا کا عطف اللہ تعبدو پر ہے نا، یعنی یہ جملے دونوں آپس میں کنیکٹڈ ہے، جن کو عطف کا پتہ نہ چلے میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ تو مطلب کیا ہوا؟ ہم نے یہ کتاب اتاری اس لیے، اس کا اجمال اس لیے ہوا، اس کی تفصیل اس لیے ہوئی، تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور اس عبادت میں کمی کوتاہی ہو جائے استغفار کرنے لگ جاؤ، انستغفروا ربکم۔ اور اگر تم بدعت کے ادھر ادھر چلے جاؤ، کسی آستانے پہ اگر تم جا کے جھک گئے ہو، کسی در پہ جا کے تم جھک گئے ہو، وہ در نہیں جس پہ سر نہ جھکے، وہ سر نہیں جو ہر در پہ جھکے۔ پھر سنیے مزے لے کر، وہ در نہیں جس پہ سر نہ جھکے، وہ سر نہیں جو ہر در پہ جھکے۔ تو اگر تمہارا سر ادھر ادھر کہیں ہو چکا ہے، کہیں اور جھکنا شروع ہو چکا تھا، تو یہ کتاب اتری اس لیے، اگر تم عبادت سے بتکے ہو واپس آ جاؤ، ڈی ٹریک ہو چکے ہو ٹریک پہ آ جاؤ، پٹری پہ آ جاؤ، وَأَنِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، استغفار کرو، پلٹ آؤ۔ تو اس میں بھی اللہ تعبدوا الا اللہ کی تاکید آ گئی کہ لوگوں، ہم نے تو اس قرآن کا اتارا اس لیے، ہم نے یہ قرآن اتارا اس لیے، اس کو سب سے پہلے مجمل بیان کیا اس لیے، پھر اس اجمال کی تفصیل ہم نے کی اس لیے، اللہ کی عبادت کرو اور پھر اللہ ہی کی عبادت کرو۔ اگر پلٹ کے ادھر ادھر چلے جاؤ پھر واپس اللہ ہی کی عبادت پہ آ جاؤ، تمہیں کوئی اور پناہ میں تمہیں کہیں بھی نہیں ملے گی۔ ثم توبوا الیہ، اور اس میں فائدہ تمہارا میرا کوئی بھی نہیں۔ اللہ کہتے ہیں یمتعکم متاعا حسنا، تمہارا اللہ تمہیں بہترین زندگی دے دے گا دنیا کے اندر، دنیا میں تمہارا جینے کا جتنا وقت مقرر ہے اس میں اللہ تمہیں متاع حسن دے دیں گے، الی اجل مسمی ویؤتی کل ذی فضل فضلہ، ہر صاحب فضل کو اس کی فضیلت ضرور عطا کریں گے۔ کیا مطلب؟ تم سب برابر نہیں ہو، کوئی تم سے آگے بڑھ جاتا ہے، کوئی تم سے پیچھے رہ جاتا ہے، جو آگے بڑھتا چلا جائے گا ہم اس کے آگے بڑھنے کا اجر اس کو دیتے چلے جائیں گے۔ وَيُؤْتِي كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلًا۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا کہا؟ تم میری عبادت کرو گے، میں تمہاری یہ دنیا کی یہ زندگی بھی بنا دوں گا، اس کو بھی میں تمہیں متاع حسن بنا دوں گا، اس دنیا کو بھی تمہارے لیے متاع حسن بنا دوں گا۔ ہمارے ہاں ایک بہت بڑی غلط فہمی پھیلی ہوئی ہے، اور ہمارے معذرت کے ساتھ علماء کی وجہ سے ہی پھیلی ہوئی ہے۔ بھائی یہ کہیں اذانیں تو نہیں ہو رہی؟ نہیں بڑا ٹائم ہے، ٹھیک۔ کہ وہ کیا غلط فہمی پھیلی ہوئی ہے؟ دنیا تو جی بس صرف دھوکے کا سامان ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ بالکل ٹھیک ہے، قرآن کی آیت ہے یہ، دنیا دھوکے کا سامان ہے، لیکن ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اسی دنیا کو دھوکے کا سامان نہیں بلکہ متاعا حسنا کہا ہے، بڑا دل کو لگنے والا سامان ہے، بڑا اچھا سامان ہے زندگی۔ ہم نے ایک آیت یاد رکھی ہوئی ہے، دنیا دھوکے کا سامان ہے، اسی دنیا کو اللہ کہہ رہے متاعا حسنا، یہ بڑی بہترین متاع ہے، بڑی حسین متاع ہے، یہ بڑا حسین سامان ہے زندگی، بڑا بہترین پر لطف سامان ہے زندگی ہے، یہ ہم یاد ہی نہیں رکھتے۔ تو ان دونوں آیتوں میں کوئی تصادم نہیں ہے، کوئی تناقض نہیں ہے، کوئی تعارض نہیں ہے۔ دراصل دنیا ہے، اللہ تعالیٰ نے دنیا امتحان کے لیے اتاری ہے۔ اب اس دنیا کو جو دین کی روشنی میں اس دنیا کو کمائے گا اور اس دنیا کی کمائی کو اللہ کے راستے پر خرچ کرے گا، تو یہ پھر پوری دنیا اس کی سہولیات، اس کی آرائش، اس کی ضروریات، اس کی بیسک نیڈ سے لے کر اس کی سہولتوں تک اس کی ساری زندگی اس کے لیے متاع حسن بن جائے گی، اچھی متاع۔ چاہے اس کی 10 کنال کی کوٹھی ہے، چاہے اس کا 5 کنال کا بنگلہ ہے، چاہے اس کا بہت بڑا ایک محل ہے، محل بنانا بھی منع نہیں ہے، سمجھ آئی؟ ہاں اسراف کرنا غلط ہے، نہیں کرنا چاہیے، لیکن بہرحال بڑی کوٹھیاں بڑے گھر آپ بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، پسندیدہ عمل نہیں، لیکن کوئی بڑی کوٹھی بنا کے رہنا چاہے تو رہ سکتا ہے، جائز ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک بندہ حلال کماتا ہے اور حلال کمائی کو اللہ پر لٹاتا ہے، اور لٹاتے ہوئے خود بہترین گھر کے اندر رہتا ہے، بڑی سے بڑی مہنگی گاڑی رکھتا ہے، اپنی استطاعت کے مطابق، یعنی اپنی چادر کے مطابق سارا کچھ کام کرتا ہے، تو قرآن کہتا ہے بڑا اچھا کرتا ہے، متاعا حسنا، یہ متاعا حسنا۔ اور وہی ایک بندہ جو دنیا ہے حرام طریقے سے کماتا ہے، حرام طریقے سے لٹاتا ہے، یا حلال طریقے سے کماتا ہے، حرام طریقے سے لٹاتا ہے، یا حرام طریقے سے کماتا ہے، حلال طریقے سے لٹانے کی کوشش کرتا ہے، یہ متاع الغرور ہے، دھوکے کا سامان ہے، کہ وہ حرام
آپ چیز حلال پہ خرچ نہیں کر سکتے. وہ فقہی تفصیلات الگ ہے، میں اس پہ نہیں پڑھنا چاہتا. بغیر ثواب کے آپ کب دیں گے کب نہیں دیں گے وہ علماء سے پوچھتے رہیے گا آپ لوگ. سمجھے؟ یعنی دین دنیا کو جب بھی دین کے اصولوں کے خلاف استعمال کر کے اس سے فائدہ حاصل کرے گا تو یہ ہے متاع الغرور، دھوکے کا سامان. وگرنہ دنیا کو دین کی روشنی میں فائدہ لے گا دنیا سے، وہ دھوکے کا سامان نہیں ہے. وہ دنیا اسے جنت پہنچا کے رہتی ہے، وہ متاعا حسنا ہے. یہ بات یاد رکھیے گا. اسی طرح دنیا کی محبت، نیری دنیا کی محبت ممنوع نہیں ہے. نہیں جی نہیں، دنیا دنیا، بھائی دنیا ایسی ہے تو اتنا اچھا موبائل آپ کے ہاتھ میں کیوں ہے؟ آپ کے ہاتھ میں گھڑی کیوں ہے؟ آپ اتنے اچھے کپڑے کیوں نہیں پہنتے؟ 2 درجن پیون لگائے نا. دنیا کی محبت طبیعی ہے، نیچرل ہے، اللہ منع نہیں کرتے. اللہ صرف اس دنیا کی اس محبت سے روکتے ہیں جو آپ کے اور میرے دین میں خلل ڈالتی ہے، رکاوٹ ڈالتی ہے. ورنہ کہ دنیا کی محبت تو فطرت ہے بھائی، سمجھ آئی؟ اور اپنی حد میں رہے تو بڑی اچھی بات ہے، بندے سارے کام کر جاتا. چلیں آگے چلتے ہیں. اچھا جی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم میری عبادت کرو گے تو پھر استغفار کرو گے، پلٹ کے آؤ گے، میں تمہاری دنیا کی زندگی بھی بنا دوں گا. یمتعکم متاعا حسنا، ٹھیک ہے، اور ویؤتی کل ذی فضل فضلہ، اور جو جتنا آگے بڑھے گا میں اتنا ہی اس کو دیتا چلا جاؤں گا. وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر تم نے میری عبادت سے منہ موڑ لیا، میری توحید سے منہ موڑ لیا، میرے دین سے تم نے اعراض کر لیا. وَإِن تَوَلَّوْا، سمجھیں اصل میں تھا تَتَوَلَّوْا، تا ایک محذوف ہے. وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، تو میرے امتیوں مجھے دھڑکا لگا ہوا ہے کہ تم ایک بہت بڑے دن قیامت کے عذاب کا شکار ہو جاؤ گے. فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ کبیر، تم بہت بڑے عذاب کا شکار، بہت بڑے دن کے عذاب کا شکار ہو جاؤ گے. مجھے اس عذاب کا تمہارے بارے میں اندیشہ لگا ہوا اگر تم راہ راست پہ نہیں آئے. تو بھائی سوال پیدا ہوتا ہے، اتنی بڑی مخلوق کو حاضر کون کرے؟ اتنی بڑی مخلوق پہ قدرت کون رکھے؟ اتنی بڑی مخلوق کے بارے میں تمام کی تمام تر معلومات کیسے حاصل ہوں؟ تو یہ آیات کا کنیکشن جو نیچے آ رہا ہے. اب مجرم کو سزا دینی ہے تو مجرم کو حاضر کرنا ضروری ہے، تو ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا اِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ، تم سب نے اللہ کے پاس جانا ہے. کوئی آیات کا کنیکشن پتہ چلا؟ مزہ آیا آپ کو؟ یہ ہے قرآن. اِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ، تم سب نے پلٹ کے اللہ کے پاس جانا ہے. اللہ کی عدالت میں حاضری دینی ہوگی، بچ کے کہاں جاؤ گے؟ تو بھائی اللہ کی عدالت میں چلے جائیں گے تو سزا تو تب ہوگی جب گرفت ہوگی، قدرت ہوگی. کہا وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز پہ قادر ہے. وہ تمام مجرمین کو بیک وقت گردن دبوچ کے چوں نہ کرنے دے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. بھائی سزا تو تب ملے کہ اتنی مخلوق کے بارے میں زیر زبر شد مد پیش سب پتہ ہو، ایک ایک حرکت کا پتہ ہو، ایک ایک چیز کا پتہ ہو، یاد بھی ہو، سب کچھ ہو. کہا کچھ نہیں، اللہ کا علم ہی ایسا ہے. اللہ نے اپنے اس علم میں لامحدود پہ 2 بڑی مثالیں پیش کی ہیں. سنیے مزے لے کر. الا انہم یثنون صدورہم لیستخفوا من، میرے نبی آپ کے چند صحابہ، ان پر حیا کا اس قدر غلبہ ہے کہ بشری ضروریات پوری کرتے وقت، اپنی بیوی کے پاس جاتے وقت یا استنجا کرتے وقت جب بھی بدن کو کھولنا ضروری ہو تو وہ اتنے شرما جاتے ہیں اللہ سے کہ وہ اپنے سینوں کو دوہرا کرنے لگتے ہیں. یسنون صدورہم لیستخفوا من، اللہ کو کتنا پیار آ رہا ہے ان پہ کہ سینے کو دوہرا کر کے اللہ سے اپنے آپ کو چھپانا چاہتے ہیں. اللہ اکبر، کیا صحابہ تھے. اللہ تعالیٰ نے اپنے علم لامحدود پہ مثال بھی کیا پیش کی ہے؟ صحابہ کو سامنے رکھ کے پیش کی ہے. الا حین یستغشون ثیابہم، میرے نبی بتا دیں ان کو، کیا یہ جب یہ کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں تو کیا اللہ ان کو دیکھ نہیں رہا ہوتا؟ یعلم ما یسرون وما یعلنون، جب یہ کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں تو اس وقت بھی اللہ کے لیے برابر ہے. اللہ یہ جو ظاہر کرتے ہیں اس کو بھی جانتا ہے، اللہ جو چھپاتے ہیں اس کو بھی جانتا ہے. اس لیے بشری ضروریات پوری کرتے وقت، ٹھیک ہے، اور بیویوں کے پاس جاتے وقت، استنجا کرتے وقت، جب بھی بدن کو کھولنے کی ضرورت ہو اللہ سے نہ شرمائیں. طریقے کے ساتھ اپنی بشری ضرورت پوری کر لیں. اللہ سے شرمانے کی ضرورت نہیں ہے.
کپڑے پہنے ہوئے میں بھی تم اللہ کے سامنے تمہارا کپڑے پہنا ہونا نہ ہونا اللہ کے لیے برابر ہے. یا اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو سامنے رکھ کر اپنے لامحدود علم کی مثال پیش کی. انہ علیم بذات الصدور، وہ تو دلوں کے بیت سے باخبر ہے. اندازہ کر لیں، یعنی مجرم کو پکڑنے کے لیے حاضری ضروری، اللہ تعالیٰ نے کہا پلٹ کے تم آؤ گے. قدرت ضروری، اللہ تعالیٰ نے کہا وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اب علم ضروری، تو علم کے لیے اللہ کہہ سکتے تھے میں علم غیب جانتا ہوں. اللہ نے یہ نہیں کہا. اللہ نے دو مثالیں دی. ایک صحابہ کی دے دی کہ میرے نبی آپ کے بعد صحابہ پر حیا کا اس قدر غلبہ ہو چکا ہے، اپنی بشری ضروریات پوری کرتے ہوئے مجھ سے شرمانے لگتے ہیں. ان کو کہہ دو مجھ سے نہ شرمائے کرو. میرے لیے تمہارے کپڑے پہننا اور تمہارے کپڑے نہ پہنے ہوئے ہونا برابر ہیں. اللہ اکبر، کیا صحابہ کی شان ہے. اور ایسی شان والے صحابہ پر بھونکنے والے کس قدر منافق، کافر، زندیق اور مرتد ہیں. اللہ کو اپنے صحابہ پر کتنی غیرت آ رہی ہے، اور صحابہ پر بھونکنے والے کتنے بے غیرت ہیں. اللہ کو اپنے صحابہ کا حیا، اللہ صحابہ کی حیا کو مثال بنا کے پیش کر رہے ہیں، لیکن کہہ رہے ہیں یار اس قدر غلبہ نہ ہو. تو جو صحابہ پر بھونکتے ہیں وہ کس قدر بے حیا ہوں گے، آپ اندازہ کر لیں. ان کا تو شجرہ نسب مٹا ہوا ہے کہ نکاح کے علاوہ بھی ان کے اندر بہت سی چیزیں ہیں جن کے ساتھ ان کے یہاں اولاد پیدا ہو سکتی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اب دوسری مثال اللہ اب علم لامحدود پہ دوسرا جملہ پیش کر رہے ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ اپنی رزاقیت کو سامنے رکھ کے پیش کر رہے ہیں کہ میرا علم لامحدود کتنا ہے. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. زمین پہ رینگنے والے، چلنے والے ہر جاندار کے رزق کی ذمہ داری لوگوں میں نے اٹھائی ہوئی ہے. رزق کی ذمہ داری اٹھائی ہوئی. رزق تو وہ دے گا جسے ہر مخلوق کے ٹھکانے کا پتہ ہو کہ ایک مخلوق کس بل میں رہتی ہے، کس غار میں رہتی ہے، کس پتھر کے نیچے رہتی ہے، کس پتھر کے نیچے رہتی ہے، پانی کے کس گہرائی میں رہتی ہے، اور آسمان کے کس فضا میں رہتی ہے. ایک ایک بل کا، ایک ایک سوراخ کا، ایک ایک ٹھکانے کا اسے پتا ہو. ابھی یہاں ہے تو تھوڑی دیر بعد کہاں جائے گی، کہاں تھی، کہاں آئے گی، کہاں واپس جائے گی، اس کو ایک ایک حرکت کا پتا ہو. پھر وہ مرے گا کب، کہاں مرے گا، پھر مرنے کے بعد اگر اس کے جسم نے کسی کا خوراک بننا ہے تو کس کا خوراک بننا ہے، کس کا خوراک نہیں بننا. یہ ساری معلومات اللہ کہتے ہیں دیکھو میں نے اپنی مخلوق کی روزی کی ذمہ داری اٹھا رکھی ہے. وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا. میں زمین پہ جہاں جہاں ان کے ٹھکانے ہوتے ہیں، جہاں جہاں انہوں نے جانا ہے، رہنا، قیلولہ کرنا ہے، آرام کرنا ہے، سونا، اٹھنا، بیٹھنا، دوڑنا ہے، لڑنا، پینا، کھانا، جو کرنا ہے، جہاں جہاں جانا ہے، مجھے ان کے ایک 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 ٹھکانے کا پتہ ہے. اور پھر جا کے جہاں موت آنی ہے اور جہاں جا کے انہوں نے دفن ہونا ہے مجھے اس کا بھی پتہ ہے. وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا. اور اللہ تعالیٰ نے مدفن کے لیے مستودع کا لفظ استعمال کیا ہے کہ اس کا جسم جہاں بطور امانت رکھا جائے گا. اس چیز نے کیا بتا دیا، لوگوں تم مر کر فنا نہیں ہوتے کہ تم دوبارہ اٹھائے نہیں جاؤ گے. ایسی فنا تم پر نہیں آئے گی. فنا ہے، ایسی فنا نہیں آئے گی کہ مرنے کے بعد تم دوبارہ زندہ نہ کیے جاؤ. تمہاری قبر جہاں بھی ہے، چاہے وہ مچھلی کا پیٹ ہے، چاہے یہ 6 فٹ کا گھڑا ہے، ٹھیک ہے، یہاں تم بطور امانت رکھ دیے گئے ہو. قیامت کا دن ہوگا، ہماری زمین، ہمارا وہ ٹھکانہ جہاں ہم نے تمہیں امانت رکھا تھا، وہ ٹھکانہ تمہیں ہمیں واپس کر دے گا. وہ زمین تمہیں ہمیں واپس کر دے گی، ہماری امانت ہمیں واپس لٹا دے گی. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها. زمین سب کچھ باہر نکالے گی، ساری خبریں دے گی. اللہ تعالیٰ نے جس جس کو جہاں جہاں رکھا ہے، جس ٹھکانے پر بطور امانت رکھا ہے مرنے کے بعد، وہ زمین کل اللہ کو یہ امانت اللہ کو واپس لٹا دے گی. ومستودعها. تو کل فی کتاب مبین، ہر چیز لوح محفوظ میں بھی ہے. کل فی کتاب مبین، ہر چیز علم الہی میں بھی ہے. کتاب مبین کا اطلاق لوح محفوظ پر بھی ہوتا ہے، علم الہی پر بھی ہوتا ہے، دونوں پر ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اب یہ دیکھیں جو میں نے آخری آیات کا کنیکشن بتایا، اسی پر میں اپنی بات کو لپیٹ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم میری توحید پہ نہیں چلو گے، شرک میں جاؤ گے، بدعات میں جاؤ گے، یاد رکھو پھر میرا عذاب شدید ہے. اور عذاب
مجھے دینا آتا ہے۔ عذاب کے لیے مجرمین کی حاضری ضروری، عذاب کے لیے مجرمین پر قدرت ہونا ضروری، اور عذاب کے لیے مجرمین کی ایک ایک حرکت کو جاننا ضروری۔ تو یہ تینوں صفات میری ہیں۔ پلٹ کے تم نے میرے پاس آنا ہے، میری قدرت پوری پوری تمہارے اوپر ہوگی، اور میں تمہاری ایک ایک حرکت کو جانتا ہوں، ایک ایک حرکت کو جانتا ہوں، تمہارے ایک ایک ٹھکانے کو جانتا ہوں، تمہارے ایک ایک بل اور سوراخ کو جانتا ہوں، پانی کے کس گہرائی میں تم ہو، زمین کے کس تہ میں تم ہو، کس پتھر کے نیچے تم ہو، کس کے پتھر کے اندر تمہیں خوراک دینی ہو وہ بھی میں تمہیں دیتا ہوں، تمہارے ایک ایک ٹھکانے کا پتہ، اور تم نے مرنے کے بعد کہاں جا کے تم نے رہنا وہ بھی پتہ، اور مرنے کے بعد جہاں تم نے بطور امانت دفن ہونا ہے، دفن ہونے کے بعد تمہارے جسم نے کیا کیا بننا ہے، مٹی بننا ہے، پتھر بننا ہے، لوہا بننا ہے، یا کچھ اور بننا ہے وہ بھی مجھے پتہ ہے۔ قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا أَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا۔ تم مرنے کے بعد چاہے تم لوہا بن جاؤ، تانبا بن جاؤ، سونا بن جاؤ، چاندی بن جاؤ، ہیرے بن جاؤ، ہڈیاں بن جاؤ، پتھر بن جاؤ، جو مرضی بن جاؤ، جب قیامت آئے گی ہم سب کو اٹھا کھڑا کریں گے۔ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا، اس وقت تم بول اٹھو گو کس نے ہمیں دوبارہ کھڑا کر دیا۔ تو حضرات محترم، اللہ تعالیٰ نے اپنے علم لامحدود پہ دو بڑی مثالیں پیش کر دیں۔ ایک صحابہ کو سامنے رکھ کے مثال پیش کر دی، وہ صحابہ، وہ بعض صحابہ جن پر حیا کا اس قدر غلبہ تھا بشری ضروریات کی وجہ سے، وہ اللہ سے بھی، یعنی گویا کہ وہ اللہ سے بھی چھپنا چاہتے، یعنی وہ اللہ سے بھی شرماتے تھے، اس وقت بشری ضروریات پوری کرتے ہوئے اللہ سے بھی شرماتے تھے، سینہ دوغرا کر لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم لامحدود پر ان کو مثال بنا کے پیش کیا۔ ایسا کلام اللہ کا ہو سکتا ہے، انسانی اسلوب، انسان ایسے اسلوب میں کلام ہی نہیں کر سکتا کہ ایک ہی جملے کے اندر دسیوں گوشے ایسے سے کھلتے اور کھلتے اور نکھرتے اور بکھرتے چلے جائیں۔ پھر علم لامحدود پر اللہ تعالیٰ نے اپنی رزاقیت کو پیش کیا، رزق میں دیتا ہوں، ٹھکانے کا پتہ ہے تو دیتا ہوں، مجھے ٹھکانے کو پتہ نہ ہو تو رزق کیسے دیتا ہوں، سارا علم لامحدود میرے پاس ہے۔ سورہ ہود کی میں نے ان آیات پہ آپ کے سامنے کچھ تفسیر بیان کی، اور یہ سورہ ہود کی ابتدائی آیات سے لے کر آیت نمبر 5 تک ہے۔ خصوصیت سے ان آیات 5 کو بلکہ 6 تک ہے، ان کو ضرور جا کے اپنے مطالعہ کیجیے گا، قرآن کریم سے اپنے تعلق کو استوار رکھیے گا، مجھے بھی یاد رکھیے گا، میرے مرحوم والد کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اس پورے سسٹم کو چلانے کے لیے جو ساتھی معاونت کر رہے ہیں ان کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور دین کی خدمت پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں لوگ جس شکل میں کر رہے ہیں ان کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے، انشاءاللہ زندگی رہی، اللہ کی توفیق شامل حال رہی تو کل انشاءاللہ تقریباً 5:45 بجے آپ سے ملاقات، 5:30 اور 5:45 کے درمیان آپ سے ملاقات ہوگی، افطاری سے پہلے تک جاری رہے گی۔ اس وقت کے لیے خلیق الرحمان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔